بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الکہف، رکوع نمبر 2۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم، ان کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ لوگوں میں مشہور تھا، لیکن اس کے اندر کافی کمی بیشی ہو چکی تھی۔ کوئی اس میں اضافہ کر کے بیان کرتا، کوئی کمی کر کے، اور کافی تحریفات اس واقعے میں رونما ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر بالحق، حق کے ساتھ، سچی خبر، صحیح۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی کیسی برکت ڈالی، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو اچھی طرح یاد فرما لیں اور زندگی کے ہر موڑ پر تلاوت کرتے رہیں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ جوان تھے، چند جوان جن کی تعداد 10 سے کم تھی، جوان تھے۔ عزیز بھائیوں، سیرت کا مطالعہ کرنے سے اور سننے سے آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ جوان لوگ تھے۔ بوڑھے لوگ جو تھے انہوں نے جلدی حق کو قبول نہیں کیا، اور تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ پیارے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو آغاز میں لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے بوڑھوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی اور جوانوں کی زیادہ۔ قبولیت حق، فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ جوان تھے، ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ اور جس طرح مشہور حدیث پاک ہے
کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سایہ نصیب کرے گا اپنا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیوں، ایک ہمارے بھی جوان ہیں نا، جن کا مشن کیا ہے؟ فضولیات، نہ اللہ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ والدین، اور مشن کیا؟ فضولیات، صبح دوپہر شام۔ تو ان کے لیے یہ صورت اور یہ اصحاب کہف اور یہ نوجوان اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جن کا مشن کیا ہے؟ ایمان اور آخرت، فضولیات نہیں۔ تو جن جوانوں کا مشن فضولیات ہے، ان کے لیے یہ سورہ مبارک ایک بڑی راستہ مہیا کرنے والی اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے والی صورت ہے۔ آمنوا بربہم، ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدا، اور ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں اور ایمان میں۔ ایمان جو ہے اس کے متعلق ایک عقیدے کی بات ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی ایسی مجلس میں ہوتا ہے جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایسے معاملات میں الجھ جائے جو آخرت سے دوری کا سبب ہے تو ایمان کم ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عقیدے پر بڑے ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں اپنی صحیح کتاب صحیح البخاری شریف میں۔ کتاب قائم کی ہے اور اس کے اندر ابواب قائم کیے ہیں، کتاب الایمان، صحیح البخاری، اور اس کے اندر اس مسئلے کو خوب آیات اور احادیث کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم فأما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ مختلف صورتوں سے آیات اور احادیث لائے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، تھوڑا اور زیادہ نہیں ہوتا، تو وہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو، ربطنا مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ دل جو ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے کس لیے؟ دعوت دین کے لیے، اپنے وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رب کی توحید کا اعلان کر دیا، دلائل دیے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس دلیل کو نہیں مانتا۔ پھر آپ نے دلیل کو بدلا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، یہی صورتحال یہاں ہے۔ اذ قاموا، وہ کھڑے ہو گئے نوجوان دعوت دین کے لیے،
اور حاکم وقت کے سامنے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ عزیز بھائیو، اس سے پہلے بھی عقیدہ کی کتاب سے عرض کیا گیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے توحید کی 2 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ عام مشرک لوگ اس توحید کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے آگے توحید کی دوسری قسم شروع ہو جاتی ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کو۔ یہ توحید الوہیت ہے، یہ دوسری قسم ہے، لا الہ الا اللہ، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں توحید کی 2 قسمیں، پہلے توحید ربوبیت ہے اور پھر توحید الوہیت ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم زیادتی والی بات کہی۔ شططا، ظلم زیادتی۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں تو شططا، بڑے ظلم والی بات ہے، بڑی زیادتی والی بات ہم نے کہہ دی۔ جس طرح حضرت لقمان نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہاں شططا، بڑے ظلم اور زیادتی والی بات ہوگی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لیں۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے پکڑا من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، آلہہ معبود۔ یہ سارے اکٹھے ہو گئے، پہلے ایک نکلا اپنے ایمان کو چھپا کر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے اور آپس میں بات کوئی نہیں کرتا۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں۔ آخر پھر اللہ کی توفیق سے ایک نے بات کھول لی، پھر دوسرے نے کہا میرا بھی یہی مشن ہے، تیسرے نے، آہستہ آہستہ جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اکٹھے ہو گئے۔ عزیز بھائیو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف۔ عالم ارواح کے اندر جو انسانوں کی روحیں ہیں جو ابھی جسموں سے الگ ہیں، وہاں روحوں کے لشکر ہیں، جنود لشکر، مجندہ مجموعہ، فما تعارف منہا، عالم ارواح کے اندر جن کا آپس میں تعارف ہو گیا ہے، ائتلافات، دنیا میں بھی محبت پیدا ہو گئی، وما تناکر منہا، اور جو وہاں ایک دوسرے سے دور ہیں عالم ارواح کے اندر اختلافا، تو دنیا میں بھی ان کا آپس میں پھر اختلاف ہی رہتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3336، صحیح مسلم حدیث نمبر 2638۔ تو یہ جو اللہ پاک نے محبت قائم کی ہے ایمان والوں کی آپس میں، اور گروپ بن گئے ہیں، یہ 5 کا گروپ ہے اور یہ دوسرا ایک 5 کا ہے، تو یہ محبتیں عالم ارواح سے آئی ہیں۔ الارواح جنود مجندہ، اللہ پاک نے یہ جو اصحاب کہف کا آپس میں اکٹھ کرا دیا اور اجتماع،
یہ عالم ارواح سے اللہ پاک نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ الارواح جنود مجندہ، لشکر ہیں اللہ پاک کے روحوں کے۔ اب وہ کہنے لگے اپنی قوم کو، انہوں نے تو بنا لیا معبود اللہ کے علاوہ، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے اس پر کوئی واضح دلیل، کوئی دلیل تو پیش کریں، توحید کے تو دلائل ہیں نا، کوئی شرک کی واضح دلیل تو پیش کریں۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افترا علی اللہ جو باندھے اللہ پر، کذبا جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے، لوگوں سے، شرک والوں سے الگ ہو چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تم ان سے الگ ہو چکے ہو عقیدے میں، ایمان میں، اب دوسرا کام کرو۔ دوسرا کون سا ہے؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس تم پناہ پکڑو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف۔ یہاں سے چلتے ہیں، اب یہاں ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، ایمان بچانا محال ہو گیا ہے، اب چلو پہاڑوں کی طرف، کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ ینشر لکم ربکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار، من رحمتہ، اس کی رحمت سے، ویہیئ لکم، اور مہیا کرے گا، یہیئ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام سے، مرفقہ آسانی، مرفقہ آسانی، اللہ تعالیٰ آسانی کا کوئی ٹھکانہ مہیا فرما دے گا۔ لوگوں سے علیحدگی، اس کے بارے میں پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، قریب ہے کہ آدمی کا، مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں، بکریاں، وہ بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جاتا ہے، اور جہاں بارش برستی ہے، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جب زیادہ فتنے ہوں، حالات اس قدر خراب ہوں، تو پھر یہ حکم ہے کہ چند بکریاں لے لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں، جس طرح یہ اصحاب کہف ہیں، اپنی قوم کو اور علاقے کو چھوڑا اور غار کی طرف چلے گئے۔ یہ جو حدیث پاک ہے بکریوں والی کہ پہاڑوں پر چلے جائیں اور بکریاں رکھ لیں، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 19۔ تو عزیز بھائیو، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت پھر انسان اپنے معاشرے، محلے میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے دعا کی، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمیں ہمارے کام سے رہنمائی اور آسانی فرما دے۔ اللہ پاک نے آسانی فرما دی۔ اب جب دعوت دیتے ہیں توحید کی حاکم کو اور عوام کو، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو، ان کو مار دیتے ہیں، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے پھر غار کی طرف چلے جاتے ہیں جو وقت کا حاکم ہے، اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہ ان کو تلاش کر کے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی فرما دی، چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ مکہ پاک سے نکلتے ہیں اور قریب ہی غار ہے، غار ثور۔ غار ثور کا اور اصحاب کہف کا واقعہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ غار ثور میں چلے گئے، وہاں پر مشرکین پہنچ گئے،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی پریشان ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اللہ ان کا تیسرا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3653، اور یہ واقعہ سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب ابو بکر کی حفاظت فرمائی غار ثور میں، اس طرح یہ صحابہ کہف تھے، لوگ تو بڑا بھاگے دوڑے اور حاکم بھی کہ ان کو پکڑیں اور ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ پاک نے حفاظتیں فرمائیں، وہ غار کے دائیں بائیں گھوم پھر کر واپس نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی اور آسمان اور زمین کی مخلوقات کو اپنے ان بندوں کی حفاظت پہ لگا دیا۔ آسمان کی مخلوقات کو اور زمین کی مخلوقات کو آرڈر مل گیا کہ اب ان نوجوانوں کی حفاظت کرو جو اللہ کی توحید کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاورو، تو مائل ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، ان کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، دائیں طرف۔ اب جو بھائی جیومیٹری کو یا نقشے کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی نقشہ کو دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ شمال کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، شمال کی طرف، اور جو وہ کاغذ ہے نقشے والا اس کو بھی شمال کی طرف کر لیں، پھر صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ کوئی بھی نقشہ ہے، اگر اپنا چہرہ مشرق یا مغرب یا جنوب کی طرف کریں تو کوئی نقشہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو غار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو منہ رکھا ہوا تھا وہ شمال کی طرف تھا، شمال کی طرف۔ کیسی حفاظت فرمائی کہ سورج کو حکم دے دیا کہ ان میرے بندوں کو اذیت نہیں پہنچانی، غار اور غار کے اندر کی جو مخلوقات ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ ان میرے بندوں کو اذیت نہیں پہنچانی۔ سورج کو بھی حکم مل گیا۔ اب سورج کیا کرتا ہے؟ اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاورو، مائل ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، ان کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، دائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے، اور غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے سورج، اس وقت بھی ان جوانوں کی خدمت میں، تقرضہم، وہ ان کو کاٹتا ہے یعنی کترا جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ فی فجوہ، کھلی جگہ میں ہیں، کشادہ جگہ، فجوہ کشادہ جگہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے غزا نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، تو تفسیروں میں ہے کہ ان کا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جہاد کیا اور سورج جو ہے غروب ہونے کے قریب آ گیا، اور انہوں نے دعا کی اور سورج کو خطاب کیا، خطاب یہ کیا انک مأمورہ، انک مأمورہ۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے نا الشمس، الشمس، عربی زبان میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، الشمس۔ تو اللہ کے نبی جہاد کر رہے تھے، کہا مجھے بھی حکم ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنا ہے اور غروب شمس سے پہلے اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ کہا انک مأمورہ وانا مأمور، سورج کو خطاب کر کے
تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو سورج رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے حدیثوں میں۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نماز عصر کا مسئلہ تھا تو اللہ پاک نے سورج کو روک دیا۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کا جہاد کا واقعہ ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو سورج جو ہے ان کو ایک طرف مائل ہو کے گزر جاتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، مائل ہو جاتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرضہم، کترا کے نکل جاتا ہے ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سے ہے، نشانیوں سے ہے۔ بڑی نشانی ہے نا کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی مخلوقات کو ان جوانوں کی خدمت پہ لگا دی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی ولی یا مددگار، رہنما، ہدایت دینے والا، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا، نہ کوئی اس کا دوست ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ اب تفسیر میں اس غار کا نقشہ بھی بنا دیا گیا ہے، اور یہ غار کس علاقے میں تھا اور کس ملک میں تھا اور اس بادشاہ کا کیا نام ہے۔ عزیز بھائیوں، ایسی باتیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں، نہ ہی ان کا سوال کرنا چاہیے۔ جتنی بات قرآن اور سنت میں ہے سمعنا وأطعنا، بس اس کے آگے خاموش ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، حدیث نمبر 5230 کتاب الرقاق میں، پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان، ما ترکت شیئا یقربکم من الجنہ ویباعدکم عن النار الا قد بینتہ لکم، کوئی ایسی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، ہر چیز جو جنت کے قریب کر دے وہ میں نے تم کو بتا دی ہے، اور ہر چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر دے وہ بھی بتا دی ہے، دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ تو جو چیزیں جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا جنت کے قریب کرنے کا اور جہنم سے دور کرنے کا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، نہ اس کی تلاش میں اپنا وقت لگانا ہے۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث پاک کا اگلا حصہ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رزق میں تاخیر ہو جائے، تو رزق میں تاخیر جب ہو جائے تو پھر ایسا نہ کرو کہ حرام طریقے سے کمانا شروع کر دو، حرام طریقے سے۔ اور فرمایا جناب جبریل علیہ السلام نے مجھے وحی کی ہے کہ کوئی شخص اپنے حصے کا رزق مکمل کرنے سے پہلے نہیں مرے گا، جو اس کے نصیبوں میں ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ وحی کی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا ہے کہ ہر شخص اپنا رزق مکمل کھا کے ہی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو تاخیر جب ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیں۔ تو اللہ والوں، اس واقعے میں بڑا درس ہے اور سبق ہے اصحاب کہف کے واقعے میں، اسی لیے تو اس سورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر جمعہ تلاوت کی جائے، ہر جمعہ، تاکہ نوجوان فضولیات کو چھوڑ کر آخرت کے فکر میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.